رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کی انگنت اور لاتعداد حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ التحیۃ والسلام کی مبارک ذات پر۔ محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے اور آج اس ماہ رواں کی 9 تاریخ ہے اور کل آنے والا دن 10 محرم الحرام کا وہ دن ہے کہ 61 ہجری محرم کا مہینہ اور 10 تاریخ آج سے 1400 کچھ برس پہلے کربلا کے میدان میں ایک ایسا واقعہ دردناک پیش آیا جس سے امت کا شیرازہ بھی بکھرا اور امت ٹوٹ کر ہی نہیں رہی، بلکہ میں نہیں سمجھتا کہ روح محمد کو اس واقعہ سے بڑھ کر کسی چیز کی تکلیف ہوئی ہو، اور اس پہ جتنا غم منایا جائے، دکھ کا اظہار کیا جائے، اتنا ہی کم ہے۔ اور بڑا افسوس یہ ہے
کہ حسین ابن علی کو قتل کرنے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اہل بیت نبی کی محبت جزو ایمان ہے، اور جو شخص اس کو اپنے ایمان کا جز حصہ نہیں سمجھتا اس کا شریعت مصطفی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق ذات نبوت سے دو طرح کا ہے، ایک ایمان کا اور ایک لہو کا۔ دو تعلق ذات نبوت سے ان کے ہیں، اور جن لوگوں کی رگوں میں خون محمد ہو اور انسان اس سے بے اعتنائی برتے، ان کی ذاتوں سے، ان کے ناموں سے، ان کی زندگیوں سے، ان کی سیرتوں سے ان کی خوشی کو خوشی نہ سمجھے، ان کے دکھ کو دکھ نہ سمجھے، تو اس سے بڑی زیادتی، ظلم اور گناہ کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رب العالمین تو سورہ حجرات کے آغاز میں یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو میرے نبی کی آواز سے اوپر اپنی آواز بھی نہ کرو، اور میرے نبی سے آگے نہ بڑھو، اور وہ لوگ جو میرے نبی کو گھر کے پیچھے سے اونچی آواز سے آواز دیتے ہیں یہ تو جاہل ہیں۔ اونچی آواز نبی کو دکھ دیتی ہے، آپ اس سے اندازہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر تمہاری آواز بھی میرے نبی کی آواز سے اوپر ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، کیونکہ پیغمبر کی آواز سے اوپر اپنی آواز رکھنا یہ گستاخی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ نبی کی بات کے مقابلے میں اپنی بات نہ لایا کرو، اور ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کی محبت کے مقابلے میں اپنی محبت کے بت پیش نہ کیا کرو، نبی کی ترجیحات کے مقابلے میں اپنی ترجیحات پیش نہ کیا کرو۔ جن سے نبی محبت کرتا ہے ان سے محبت کرو، جن سے نبی نفرت کرتا ہے ان سے نفرت کرو، جن کو نبی اپنے قریب رکھتا ہے انہیں اپنے قریب رکھو، جن عادات کے مالک لوگوں کو نبی اپنی مجلسوں سے دور رکھتا ہے تم انہیں دور رکھو، جن عقائد کا حامل نبی ہے اور وہ لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے ان عقائد کو اپناؤ اور ان تعلیمات پہ چلو۔ تو اس لیے نبی کی محبت کے رشتے محبت کے جانو، اور نبی کی نفرت کے رشتے تم نبی نفرت کے جانو، نبی کی ترجیحات کو ترجیحات بناؤ اور اپناؤ، تب تم کہیں جا کر اپنے ایمان کے درجے کو پا سکتے ہو۔ تو اہل بیت نبی کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ ہر سال پورے محرم کے 4 خطبات ہوں یا 5، میرا عنوان، میری گفتگو انہی لوگوں کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو حضرات ہیں ان کا نبی سے دوہرا تعلق ہے، اور جو نبی سے دوہرے تعلق کو پہچان کر نہیں جیتا، ناسبی بن کے جیتا ہے، رافضی بن کے جیتا ہے،
یا ان سے بیدار ہو کے جیتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ہمارے لیے جس طرح صحابہ قابل قدر ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے نزدیک نبی کی آل قابل قدر ہے۔ اہل سنت کو ایک غلطی لگی ہے، یہ میرا جملہ نوٹ کریں، اہل سنت کو ایک غلطی لگی، جس غلطی سے رافضیوں نے فائدہ اٹھایا۔ ہوا کیا کہ ایک گروہ نے امت میں جنم لیا جن کے عقائد نہ دین سے ملتے تھے، جن کے عقائد نہ توحید سے ملتے تھے، جن کے عقائد نہ شان رسالت سے ملتے تھے، جن کے عقائد نہ ختم نبوت سے ملتے تھے۔ انہوں نے امتیوں کو لا کر اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور اپنے ایمان کے اجزاء خود گھڑ لیے اور امت سے جدا ہو گئے۔ ان کی مخالفت میں ہم نے آ کر اور ان کے جملہ بازی سے تکلیف اٹھا کر ہم نے اہل بیت نبی کا بیان چھوڑ دیا، ان کے ذکر میں کمی کی۔ محبت جس سے ہوتی ہے اس کے نام سے بھی ہوتی ہے، اس کے لباس سے بھی ہوتی ہے، اس کی چال سے بھی ہوتی ہے، اس کے قلم سے بھی ہوتی ہے، اس کی تحریر سے بھی ہوتی ہے، اس کے انداز گفتگو سے بھی ہوتی ہے، اس کی خوش الہانی کے طرز سے بھی ہوتی ہے۔ ہوا کیا کہ ان لوگوں نے اہل بیت نبی کو ڈھال بنا کر، اور یقیناً میں نے جیسے کہا ہے کہ ان کے ذکر سے یقیناً دلوں میں رغبت آتی ہے۔ آج کوئی شخص نبی کا ذکر کرے، کوئی سکھ کرے، کوئی ہندو کرے، کوئی عیسائی کرے، ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کی شکل اچھی لگتی ہے، اس کے بول اچھے لگتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے عقیدے سے ہمیں اختلاف ہو، لیکن ہم اسے اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو ہم اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح جو نبی کے رشتہ داروں سے، نبی کی اولاد سے، نبی کے خانوادے سے اور نبی کے ان رشتوں سے جنہیں نبی سینے پہ لٹا کے لیٹ جاتے تھے، جن کے منہ میں منہ دیتے تھے، جنہیں اپنی جگہوں پہ بٹھاتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے لوگوں جنہوں نے انہیں تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی، جنہوں نے انہیں دکھ دیا انہوں نے مجھے دکھ دیا، یہ میرے جسم کے ٹکڑے ہیں، یہ میرے دل کا قرار ہے، یہ میرے دل کا چین ہے، یہ میری آنکھوں کا سرور ہے، میرے دماغ کا اطمینان ہے۔ میں انہیں دیکھ لوں تو مجھے دکھ بھول جاتے ہیں، میں جب تک انہیں دیکھوں نہ میں بے قرار رہتا ہوں۔ اور ان کے فضائل کا تو ایک لمبا باب ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص ان کا ذکر کرے گا تو ہمیں اچھا لگے گا، اور اگر اچھا نہیں لگتا تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ جیسے آج کوئی شخص صحابہ کی وفاداریاں بیان کرتا ہے کہ وہ رسول پاک کے ساتھ یہاں کھڑے ہوئے، وہاں کھڑے ہوئے، اپنی اولادیں ذبح کروائیں، اپنا خون دیا، اپنا وطن چھوڑا، تو ہمیں وہ آدمی اچھا لگتا ہے۔ کس نسبت سے؟ حضور کی نسبت سے، کہ وہ ابو بکر ہمیں کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کہ انہوں نے نبی سے وفا کی ہے، اپنا مال جان دیا ہے،
اور شہداء صحابہ ہم ان کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کہ انہوں نے حضور پر اپنا لہو نچھاور کیا ہے، ورنہ عرب میں ان سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، صحابہ سے زیادہ حسین بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، بڑے خاندانوں کے بھی ہوں گے، بلال سے بڑے لوگ بڑے تھے، کیا خیال ہے؟ عمار سے بڑے لوگ بڑے تھے، خباب و خبیب سے بڑے لوگ تھے اپنے حسب میں نسب میں، مگر آج عمار سے بڑا، سلمان سے بڑا، خباب و خبیب سے بڑا ہماری نظر میں کوئی نہیں ہے، الا کہ وہ دائرہ ایمان میں آیا۔ اس لیے ایک خاص گروہ نے حب اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کے بغض کا اظہار کرنا تھا، تو انہوں نے اس کو ڈھال بنا لیا، اور اہل سنت نے ان کی نفرت میں، ان کے مقابلے میں اہل بیت کا ذکر کرنا کم کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ عامی مسلمان اور سادہ مسلمان بہک گیا، اس نے یہ سمجھا کہ یہ اہل بیت کے دشمن، یہ اہل بیت کے محبت کرنے والے، یہ اہل بیت کے محب، یہ اہل بیت کے دشمن، ان سے بغض رکھنے والے، اور اس میں شدت آتی گئی، اس میں سختی آتی گئی، اور شدت چلتی 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 یہاں چلی کہ کچھ من چلوں نے یزید کے حامی ہو گئے، یزید کے وکیل صفائی بن گئے، یزید کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے، اور یہ مقام افسوس آیا جس کے نتیجے میں عامی مسلمان یہ کہنے لگا کہ یہ تو محب اہل بیت ہیں اور یہ محب اہل بیت نہیں ہے، یہ وہ سچائی ہے، کوئی مانے نہ مانے میرا دل تو مانتا ہے۔ لیکن یہ ایک مغالطہ ہے، یہ چالاک لوگوں نے، یہ چرب لسان لوگوں نے امت کے سادہ لو انسانوں کو دھوکہ دیا کہ اہل بیت نبی کسی خاص گروہ کی میراث نہیں ہے، یہ پوری امت کی میراث ہے۔ سنیے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ کسی گروہ کا ورثہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا سرمایہ ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ امیر المومنین ہیں، یہ داماد رسول ہیں، جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی، جنہیں حیدر کرار کہا گیا، جنہیں فاتح خیبر کہا گیا، جسے اپنا ساتھی کہا گیا، جسے کہا گیا علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے جنت میں ہوگا، جسے کہا گیا اے علی لوگ جنت کے مشتاق ہیں، جنت تیری مشتاق ہے۔ اچھا بھائی، وہ اہل تشیع کے کیسے ہو گئے؟ وہ تو پوری امت کی شان ہے، پوری امت کی آن ہے، پوری امت کی بان ہے۔ ہم نے ان کے مقابلے میں مقابلہ شروع کیا نہیں، انہیں پیغام دو کہ علی داماد رسول ہے، جنتی ہے، حیدر کرار ہے، فاتح خیبر ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے ایک دن دعا کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کسی مہم پہ بھیجا، اور وہ مہم بڑی خطرناک تھی، بڑی خونی تھی۔ آپ دعا کرنے لگے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، یا اللہ مجھے موت سے پہلے پہلے ایک بار علی کا چہرہ دکھا دینا، موت سے پہلے پہلے ایک بار علی کا چہرہ دکھا دینا۔ اچھا بھائی،
کیا جب حضرت علی موجود تھے اور رسول پاک موجود تھے، کیا دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے کو مشکل کشا سمجھا تھا؟ اختلاف جہاں پڑا. اور بھائی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے، آدم سے لے کر حضور تک. اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے مشکل کشا ہونے میں، اس کے حاجت روا ہونے میں آدم سے لے کر حضور کوئی شریک نہیں ہے. اصحاب رسول کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جسے ڈنکے کی چوٹ سے کہو قرآن کا علم تمہارے پیچھے ہے، قرآن کی تائید تمہارے پیچھے ہے، دنیا میں کہیں سے کوئی دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کا ذکر چھوڑ دیا یا کم کر دیا. لوگوں نے سمجھا واقعتاً وہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ غلط ہے. جیسے میں نے کہا ہے، جس سے پیار ہو اس کے نام سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کے لباس سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کی تاریخ سے بھی پیار ہوتا ہے. اپنے نام رکھو، علی رکھو، حسن رکھو، حسین رکھو، زین العابدین رکھو، علی اصغر رکھو، علی اکبر رکھو، علی اوسط رکھو، جعفر رکھو، عباس رکھو. ان کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ کوئی نسبی رشتہ ہے، کوئی ایمانی رشتہ ہے، کوئی حسبی رشتہ ہے. ان کی سیرت پڑھ کر دیکھو، ان کی سیرت دیکھ کر دیکھو، فرق کتنا ہے. فاطمہ نام رکھو، ام کلثوم نام رکھو. زینب تو بڑی ہیں لیکن زینب بنت حسین کی نسبت سے نام رکھو. ہم اہل بیت سے ہیں، اہل بیت ہمارا سرمایہ ہے. ان کی محبت پہ کہ چادر اوڑھ کر پورے دین کا حلیہ بگاڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور یزید کا وکیل صفائی بننے سے گریز کرو. نہ تاریخ اس کی گواہ ہے، نہ سچائی اس کا ساتھ دیتی ہے، نہ اخلاق اس کی اجازت دیتے ہیں، اور نہ محبت رسول اس کا تقاضا کر سکتی ہے کہ جس شخص نے اور جس کے گماشتوں نے مل کر اہل بیت نبی کا یہ حال کیا، وہ کبھی معافی کے لائق نہیں ہو سکتے. وہ کبھی معافی کے لائق نہیں ہو سکتے. ان کی مذمت جتنی کی جائے کم ہے. ہم کفر اسلام کی جنگ میں نہیں پڑتے، بلکہ یہ کہیں گے کہ اہل بیت نبی کو جان کر جیو. یہ معیار حضور نے بیان فرمایا. لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنا طریقہ ہے نا، سنت، اپنا طریقہ. آگے فرمایا، لوگو تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنے خلفاء کا طریقہ. آگے فرمایا، اے لوگو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنے صحابہ. پھر کہا، لوگو تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی آل. اور میری آل کی مثال کشتی نوح کی ہے. جو اس میں سوار ہوا وہ ڈوبنے سے بچ گیا، جو اس میں سوار ہوا ڈوبنے سے بچ گیا، جو اس سے پیچھے رہا ڈوب گیا. ان کی کشتی میں سوار ہو جاؤ. کیا مطلب؟ ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی تعلیمات کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی سیرت کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے راستے کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کبھی گمراہی پہ نہیں ہو سکتے. میں نے تفصیلات بیان کی تھی سورہ احزاب کے حوالے سے پچھلے جمعے میں. اہل بیت نبی کا تعارف اب آدھا باقی رہتا ہے. میں نے سورہ احزاب کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا تھا. اب
میرا جی چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا اولاد رسول کا تعارف کرواؤں تاکہ آگے چل کر حضور کی یہ اولاد سیدہ فاطمہ، حسن و حسین، ان کے واقعات پچھلے جمعات میں انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ آپ کی اولاد کیا ہے؟ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہے، سوائے بیٹے ابراہیم کے۔ آپ کا ایک بیٹا نام ابراہیم، لونڈی حضرت ماریہ، ان کے بطن سے ہجری 8 یا 9 پیدا ہوئے، وفات پا گئے۔ اور واقعہ سنتے ہیں آپ کہ چھوٹی سی چارپائی آپ کے سامنے اور ننھی سی لاش پڑی، حضور رو رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں، خود روتے ہو۔ آپ نے فرمایا یہ رونا رحمت ہے، آنسو بہانا رحمت ہے، پیٹنا، چلانا اور چیخنا منع ہے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اتفاق سے سورج کو گرہن لگا اس دن۔ عرب میں یہ بات عام تھی کہ جب کوئی بڑا انسان مر جاتا کہتے جی چاند گرہن اس کی وجہ سے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، یہ چاند کا چہرہ اس لیے بے نور نہیں ہوا کہ ابراہیم فوت ہوا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ جب چاہے ایسا کر دیتا ہے۔ ایک رسم بد توڑی، ان کے سوا آپ کی 4 بیٹیاں، 2 بیٹے، 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، یہ حضرت خدیجہ کے بطن سے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی، اور پہلی اولاد اللہ نے آپ کو حضرت قاسم عطا کی۔ کیا نام ہے؟ قاسم۔ اور انہی کی نسبت سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ آپ جب قسم اٹھاتے کہتے والذی بیدہ نفس ابو القاسم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم کی جان ہے۔ عرب نام سے زیادہ کنیت سے پیار کرتے تھے، عرب نام سے زیادہ کنیت سے پیار کرتے تھے۔ حضور کی کنیت ابو القاسم، اور آپ کو یہ بڑی پیاری لگتی ابو القاسم۔ یہ بیٹے پہلے پیدا ہوئے اور با اختلاف روایات 18 برس، 18 ماہ، 13 ماہ، 17 ماہ، بچپن میں وفات پا گئے۔ اور ان کے بعد آپ کی دوسری اولاد اور پہلی بیٹی، دوسری اولاد اور پہلی بیٹی حضرت زینب۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے، حضور کی بیٹی کا نام بھی زینب، آپ کی نواسی کا نام بھی زینب، آپ کی 2 بیویوں کا نام بھی زینب۔ 2 بیویاں زینب، بیٹی زینب، نواسی زینب۔ جو کربلا میں جن کا ذکر آتا، زینب حسین ابن علی کی بہن، حضرت فاطمہ کی بیٹی، اور یہ آپ کی بیٹی ہے زینب۔ پیدا ہوئی، جوان ہوئی، ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص، نکاح ہوا، 2 اولادیں پیدا ہوئی۔ ایک کا نام امامہ، ان کا ذکر سنتے ہیں، جو نماز میں حضور کے کندھوں پہ سوار ہو جاتی۔ آپ کی نواسی حضرت امامہ، اور ایک بیٹا علی، جنہیں علی زینبی بھی کہتے ہیں، زینب کا بیٹا علی۔ بروایات اختلاف یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے یا بچپن میں فوت ہو گئے۔ ابو العاص جنگ بدر میں گرفتار ہوئے، آزاد ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابو العاص، تیری دامادی کی ہم تعریف کرتے ہیں، تیری طرف سے مجھے اپنی بیٹی کے حوالے سے کبھی کوئی شکایت نہیں ملی۔ تم جا رہے ہو، میری بیٹی کو مدینے بھیج دے۔ حضرت زینب مدینے کا رخ کیا تو حاملہ تھی۔ حبار ابن اسود، ظالم قریشی، حضور کا مخالف، اس نے سواری کو نیزہ مارا، گری،
اور ان کے پیٹ میں بچہ فوت ہو گیا. یہ مدینہ پہنچی. ابو العاص 6 ہجری میں مسلمان ہو کر آئے. آپ نے دوبارہ نکاح حضرت ابو العاص کا اپنی بیٹی زینب سے کر دیا. یہ 8 ہجری میں فوت ہو گئی. اور آپ کی تیسری اولاد یہ بیٹی ہے جن کا نام حضرت رقیہ ہے. حضرت عثمان ابتدائی مسلمان ہیں اور ایک سیاسی مخالف قبیلے سے نکل کے آئے, بنی امیہ سے. بنی ہاشم میں آئے, حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. آپ نے بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا. انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف, واپس آئے, مدینہ پہنچے. 2 ہجری بدر کا سال. آپ بدر کی طرف نکلے. حضرت رقیہ بیمار ہوئی. آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا, عثمان تم میری بیٹی کے تیماردار بن کر رہو, اللہ نے فتح دی تو مال غنیمت میں تم بھی شمار کیے جاؤ گے. آپ بدر سے واپس پہنچے تو آپ کے آنے سے پہلے حضرت رقیہ وفات پا گئی. آپ کی عدم موجودگی میں تدفین ہوئی. آپ واپس آئے 2 ہجری. آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا. یہ کلثوم آپ کی تیسری بیٹی, حضرت رقیہ سے چھوٹی, اور یہ 8 ہجری میں وفات پا گئی. اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا میری اور بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اور سب سے آخری اولاد بیٹیوں میں, بیٹوں میں ابراہیم ہے, بیٹیوں میں آپ کی اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا. ذرا اونچی آواز سے کہو رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کی سب سے آخری اور چھوٹی بیٹی حضرت خدیجہ کے بطن سے. یہ آپ کی نبوت کا سال. آپ کی عمر مبارک 40 برس. حضرت خدیجہ کے بطن سے سیدہ فاطمہ پیدا ہو. پھر مدینہ, اس کے درمیان ایک تاریخ ہے. آپ کی عمر مبارک 14 برس ہوئی تو ہجرت کر کے ایک قافلے میں جو خانوادہ نبوت کا قافلہ تھا. بدر کے سال عمر مبارک 15 برس اور 5 ماہ ہوئی. 2 ہجری حضرت علی کی عمر 21 برس اور 5 ماہ ہوئی. انہوں نے شادی کا خواہش کا اظہار کیا. آپ تک بات پہنچی. آپ نے حضرت علی کو بلایا, فرمایا کیا ہے تمہارے پاس؟ یا رسول اللہ میرے پاس کیا ہونا ہے, ایک گھوڑا ہے ایک زرہ ہے. آپ نے فرمایا زرہ بیچو, واقعہ سنتے رہتے ہیں. لائی گئی. آپ نے حضرت بلال کو بلایا, فرمایا یہ لو پیسے, میری بیٹی کا جہیز خرید کرنا. ذرا غور کرنا, نبیوں کے بعد دنیا کی بہترین جوڑی جو بننے جا رہی ہے. بلال کیا لے کے آؤ میری بیٹی کے لیے؟ پانی کے لیے ایک مشک لے کر آؤ, ایک چارپائی لے کر آؤ, چکی کے 2 پاٹ لے کر آؤ. پھر سن لیں, ایک چادر لے کر آؤ, چکی کے 2 پاٹ لے کر آؤ, پانی بھرنے کے لیے ایک مشک لے کر آؤ, اور یہ میری بیٹی کے لیے خرید کر لاؤ, اور کچھ خوشبو لے کر آؤ. یہ چیزیں لائی گئیں اور حسن اتفاق ہے ثقلین کے تاجدار کی بیٹی, جنت کی عورتوں کی سردار, جب آپ کے بعد دنیا سے تشریف لے گئیں تو آپ کے کل گھر کی کائنات یہی چیزیں تھیں. ان کے گھر کا کل سامان, چکی کے یہ 2 پاٹ, پانی بھرنے کے لیے ایک مشک, ایک چارپائی اور ایک چادر, یہ ان کے گھر کی کل کائنات اس وقت بھی یہی چیزیں تھیں. تو ایسے لوگوں کی سیرت بیان کیوں نہ کی جائے
جو پیغمبر کی بیٹی، اور وہاں تو ہدیے قبول کرنے پہ آ جاتی تو ان کے گھر سونے کے بن جاتے. آج فاطمہ کے نام پر، سادات کے نام پر جو خیرات مانگی جاتی ہے، اربوں اور کھربوں روپے، ذرا ان کی سیرت کو بھی پڑھ کر دیکھ کہ وہ کس قدر خوددار تھے. وہ دین بیچنے والے نہیں تھے. وہ تو مانگنے والوں کو اپنی چادر دے دیتے، جاؤ یہودی کے پاس رکھ کر اس کے بدلے میں کھانا لے لو. حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 ہجری میں، اور 3 ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوئے. شادی کے 1 سال اور کچھ ماہ بعد، اور ان سے 1.5 سال یا 1.25 سال بعد حضرت حسین ابن علی پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں سے اپنی بات کو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں شروع کروں گا. گرمی بڑی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.